اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور جنگ کے میدان میں صحابی رسول حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک یوٹیوب چینل ہے، شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ مدینے کی آواز نہاون تک۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاون کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سرزمین نہاون میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دوری کے فاصلے پر ہیں۔ آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ لیکن نہاون سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی اور چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کرنے کی صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبصرہ: حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کرامت سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو طالب حق کے لیے روشنی کا مینارہ ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سپہ سالار دونوں صاحب کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا یہ امیر المومنین کی کرامت ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری سے کسی آواز کو سن لینا یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ امیر المومنین نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاون کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا اور پھر عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی منبر پر کھڑے کھڑے لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے کان
اور آنکھ اور ان کی سمع و بصر کی طاقتوں کو عام انسانوں کے کان و آنکھ اور ان کی قوتوں پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آنکھوں، کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل اور بے مثال ہے، اور ان سے ایسے کار ہائے نمایاں انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حدیث مذکورہ بالا سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اور ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، اس لیے کہ آوازوں کو دوسروں کے کانوں تک پہنچانا در حقیقت ہوا کا کام ہے، کہ ہوا کے تموج ہی سے آوازیں لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سنائی دیا کرتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چاہا اپنے قریب والوں کو اپنی آواز سنا دی، اور جب چاہا تو سینکڑوں میل دور والوں کو بھی سنا دی، اس لیے کہ ہوا آپ کے زیر فرمان تھی، جہاں تک آپ نے چاہا ہوا سے آواز پہنچانے کا کام لیا۔ سبحان اللہ۔ سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یعنی جو خدا کا بندہ فرما بردار بن جاتا ہے تو خدا اس کا کارساز و مددگار بن جاتا ہے۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، یعنی تو خدا کے حکم سے سرتابی نہ کر تاکہ تیرے حکم سے دنیا کی کوئی چیز رہگردانی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔